بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل احادیث کی روشنی میں اور قربانی کرنے کی فضیلت۔ قربانی دوزخ سے آڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کر اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ 10 ذی الحجہ کا خاص عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن مع اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کیا کرو۔ قربانی کا اجر۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ تمام گناہوں کی مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہے، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے، اس کے ساتھ ہی تیرے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیری میزان عمل میں 70 حصہ بڑھا کر رکھ دیا جاوے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جاویں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب مذکور کیا خاص آل محمد کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے۔ قربانی نہ کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے، سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ بیوی کی طرف سے قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقر عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ 2 دمبے قربانی کیے، اور فرمایا، ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ امت کی طرف سے قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی، اور دوسرے دمبا کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ قربانیوں کو موٹا کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ الحمدللہ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ جس بھائی کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو وہ لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، تاکہ انشاءاللہ آپ کو دینی معلومات ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔